بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حافظہ وائس یوٹیوب چینل۔ موت سے چند دن پہلے انسان کو یہ ایک خواب ضرور آتا ہے۔ مرنے سے چند دن قبل انسان یہ ایک خواب ضرور دیکھتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی دی گئی توفیق سے انسان یہ خواب کسی کو بتا بھی نہیں سکتا، یہ خواب کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، دست ادب جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا حضرت، میرا ایک دوست تھا جس کا آج انتقال ہو چکا ہے۔ وہ دوست کافی عرصے سے ایسی باتیں کرتا تھا جس سے ہمیں لگتا تھا، ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ شاید اسے اپنی موت کے قریب ہونے کا علم ہو چکا ہے، شاید اسے پتہ چل چکا ہے کہ انہی دنوں کے اندر میری موت واقع ہونے والی ہے۔ حضرت، میں کافی دور سے آپ کے پاس چل کر آیا ہوں، مجھے بتایا جائے کہ کیا انسان کو پتہ چل سکتا ہے، مرنے سے پہلے کیا انسان کو پتہ چل سکتا ہے کہ وہ واقعی انہی دنوں کے اندر مرنے والا ہے، واقعی انہی دنوں کے اندر اس کی موت واقع ہونے والی ہے؟ اس سوال پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، فرمایا، اے بندہ خدا، یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے عالم ملکوت اور عالم ارواح کے اندر ایک ایسی چیز رکھی ہے جو انسان کو اس پر آنے والی تمام آفات اور وابلات، مصیبتوں، بیماریوں سے آگاہ رکھتی ہیں۔ انسان کو خواب کے ذریعے پہلے ہی بتا دیتی ہے کہ تیرے اوپر یہ پریشانی آنے والی ہے، تیرے اوپر یہ مصیبت آنے والی ہے، تیرے اوپر یہ پہاڑ کھڑکنے والا ہے، انسان کو پہلے ہی بتا دیتی ہے۔ موت انسان کو ختم کرنے کا نام نہیں ہے، انسان کو مٹا دینے کا نام موت ہرگز نہیں ہے، انسان کو فنا کر دینے کا نام موت نہیں ہے، بلکہ انسان کو ایک زندگی سے دوسری زندگی کی طرف لے جانے کا نام موت ہے، انسان کو ایک دنیا سے دوسری دنیا کی طرف لے جانے کا نام موت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر موت کے ڈر کو ختم کرنے کے لیے، انسان کے جو موت کا ڈر ہے اسے ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ انسان کو الہامی خواب دکھاتا ہے، انسان کو خواب دکھاتا ہے تو پھر انسان خواب دیکھتے ہی آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کرنے لگ جاتا ہے، برزخ کے لیے کچھ اکٹھا کرنے لگ جاتا ہے۔ پوچھا گیا، یا علی، موت سے پہلے جو خواب آتے ہیں، جو الہامی خواب آتے ہیں، ان الہامی خوابوں کے اندر کیا منظر دکھائی دیتے ہیں، کیا منظر ہوتے ہیں جو انسان خواب میں دیکھتا ہے؟ آخر انسان کیا کچھ دیکھتا ہے کہ اسے پکا یقین ہو جاتا ہے کہ انہی دنوں کے اندر میں مرنے والا ہوں؟ وہ کون سے منظر کو دیکھتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انسان خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ سفر کر رہا ہے، کہیں لمبے سفر کو جا رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ اکثر سفر کیا کرتا تھا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ابھی یہ سفر کر رہا ہے، یہ وہ عزیز و اقارب ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ اکثر سفر کیا کرتا تھا، جن کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا، جن کے ساتھ کھایا کرتا تھا، پیا کرتا تھا، جن کے ساتھ خوب گپے مارتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آج سے کچھ عرصہ پہلے اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے اور اگلی دنیا میں چلے گئے، یعنی کہ وہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ سفر کر رہا ہوتا ہے، مرنے والے دوستوں کے ساتھ، مرنے والے مردوں کے ساتھ یہ خواب دیکھتا ہے اور خواب کی دنیا میں کہیں لمبے سفر کو جا رہا ہوتا ہے، سفید کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب وہ مردے عزیز و اقارب مردہ لوگ اسے کہتے ہیں کہ عنقریب تیرا سفر ختم ہونے والا ہے، اے بندے، اے ہمارے دوست، اے میرے بیٹے، اے میرے بھائی، عنقریب تمہارا یہ سفر ختم ہونے والا ہے، جلد از جلد تم ہمارے پاس آنے والے ہو، تمہارا یہ سفر ختم ہونے والا ہے۔ بس یہ خواب انسان کو حوصلہ دیتا ہے، یہ خواب انسان کی ہمت بڑھاتا ہے، مضبوط کرتا ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے اور پکا یقین کر لیتا ہے
کہ انسان کو مٹا دینے کا نام موت ہرگز نہیں ہے، انسان ختم کر دینے کا نام موت نہیں ہے، بلکہ انسان کو اس کے مرے ہوئے عزیز و اقارب تک پہنچانے کا نام موت ہے، انسان کو اس کی مری ہوئی ماں سے ملانے کا نام موت ہے، انسان کو اس کے مرے ہوئے باپ سے، اس کے مرے ہوئے بھائی سے، اس کے مرے ہوئے دوستوں سے، عزیز و اقارب سے ملوانے کا نام موت ہے، فانی دنیا سے باقی دنیا کی طرف لے جانے کا نام موت ہے، رخصت کا نام موت ہے۔ یہ سننے کے بعد اس شخص نے کہا، یا علی، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو ہم نے خواب دیکھا ہے یہ الہامی خواب ہے یا شیطانی خواب ہے، یہ سچا خواب ہے یا جھوٹا خواب ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب تم خواب دیکھنے کے بعد کانپ جاؤ، ڈر جاؤ، سہم جاؤ، تمہارا دل لرزنے لگے، تمہارا دل کانپنے لگے، تمہیں پیاس لگنے لگے، تم پانی پانی کرتے اٹھو، تو یقین کر لینا یہ خواب شیطانی خواب ہے، یہ خواب نہیں ہے۔ فرمایا، یہ خواب دیکھنے کے بعد جب تمہیں حوصلہ ملے، جب تمہاری ہمت بننے لگے، یہ خواب تمہیں توبہ کرنے پر مجبور کر دے، یہ خواب تمہیں سچ بولنے پر مجبور کر دے، یہ خواب تمہیں نمازی بنا دے، یہ خواب تمہیں قرآن پاک پڑھنے پر مجبور کر دے، یہ خواب تمہیں صراط مستقیم پر چلنے پر مجبور کر دے، تو پکا یقین کر لینا کہ یہ الہامی خواب ہے، واقعی یہ سچا خواب ہے، تم جلد از جلد اس دنیا فانی سے رخصت ہونے والے ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگاہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ملکوت اور عالم ارواح کے درمیان جس چیز کی ذمہ داری لگا رکھی ہے، جس چیز کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، وہ چیز تمہیں پہلے آگاہ کر رہی ہے۔ اے بندے، اے بندہ خدا، اپنی آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لے، برزخ کے لیے کچھ اکٹھا کر لے، کیونکہ یہاں تو پیسے دے کر ہر چیز مل جاتی ہے، ڈالر دے کر ہر چیز مل جاتی ہے، پیسہ لگے گا ہر چیز مل جائے گی، لیکن اگلی جو دنیا ہے، اگلا جو جہان ہے، وہاں پیسوں سے کام نہیں چلے گا، وہاں آپ کو نیکیاں دینی ہوگی، وہاں آپ کو اچھے اعمال دینے ہوں گے۔ دنیا میں رہ کر نیکیاں جمع کر لو، نیکیاں اکٹھی کر لو، رخصتی کے بعد جب اگلے جہان کی دہلیز پر قدم رکھو گے تو جنت ملے گی، پہلے نیکیاں دینی پڑیں گی، پہلے نیک اعمال دینے پڑیں گے، پھر جنت ملے گی، نیک اعمال دینے پڑیں گے، جنت کی ہر نعمت ملے گی، جنت میں خوبصورت سا گھر ملے گا، جنت کی حوریں ملیں گی، یہاں پر پیسوں کا سکہ چلتا ہے، وہاں نیک اعمال کا سکہ چلے گا۔ تو میرے پیارے ناظرین، آپ کو معلوم ہوا کہ ہمیں اس دنیا سے جانے کے لیے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال اکٹھے کرنے ہیں، کیونکہ یہ نیک اعمال ہی ہوں گے جو ہمارے پاس کام آئیں گے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ